اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فیل پڑھیں گے۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ الف زبر آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے ہم نے سورہ معون میں پڑھا نا، ارائیتا کیا آپ نے دیکھا۔ تو الف زبر آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، یہ ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا ہے، لم یلد ولم یولد میں۔ ترا، ترا کا مطلب آپ نے دیکھا، یہ رائیتا کی شارٹ فارم ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ کیفا، کیفا کا مطلب کیسے، کیفیت کو کہتے ہیں نا، اردو میں لفظ کیفیت استعمال ہوتا ہے، بھی کیسا ہے۔ فعلا، فعل کہتے ہیں کام جو کیا جائے، فعلا اس نے کیا، کس نے، ربو کا تیرے رب نے۔ بازر بی کا مطلب کے ساتھ، اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الف زبر آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں۔ یجعل بنا دیا، جعل یجعل بنانا۔ قیدہ بری تدبیریں چالیں، ہم ان کی، کیا ان کی بری تدبیروں کو بنا نہیں دیا کیا۔ فی کا مطلب میں۔ تضلیل، اس کا مطلب ہوتا ہے باطل کر دینا، گمراہ کر دینا۔ علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی بری تدبیروں کو باطل نہیں بنا دیا، گمراہ نہیں کر دیا۔ وا کا مطلب اور، ارسلہ بھیجا، ارسال کیا، جیسے خط ارسال کرتے ہیں نا بھیجنا، تو اسی سے ارسلہ، ارسال اسی سے نکلا ہے۔ و ارسلہ اور بھیجا، علا پر، علا کا مطلب پر، ہم ان کے اوپر، علیہم ان پر۔ طیرن، طیرن کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والے، اسی سے اردو کا لفظ طیارہ نکلا ہے جو اڑتا ہے۔ ابابیل، ابابیل کا عربی میں مطلب ہے پرندے بہت زیادہ، غول کے غول، یہ کوئی پرندے کا نام نہیں ہے ابابیل جو ہے نا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پہ پرندے غول کے غول۔ ترمی، جو مار رہے تھے، ہم انہیں، رمی کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اس میں حج کے دوران شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کو بھی رمی کہا جاتا ہے۔ ترمیہم، مار رہے تھے انہیں، بحجارہ، بازر بی کا مطلب کے ساتھ، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، حجر کی جمع حجارہ۔ من، جو تھے، سجیل، سجیل کہتے ہیں جب کچی مٹی پک کے سخت ہو چکی ہو نا، اس کو کہتے ہیں سجیل۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مار رہے تھے انہیں پکی مٹی کے پتھر کے ساتھ۔ فا کا مطلب پس، یعنی رزلٹ کیا ہے، جعلہ بنا دیا، ہم انہیں۔ کا کا مطلب کہ کی طرح ہوتا ہے، کاف زبر کا اگر شروع میں آیا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح۔ عصف، عصف کہتے ہیں بھوسا، جانور کھاتے ہیں۔ معقول، کھایا ہوا، قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے نا، کلوا من الرزق، کھاؤ، جس چیز کو کھایا جائے اس کو عقل کہتے ہیں۔ الف، الف کام لام، اور الف کاف لام، اور جس کو کھایا جائے معقول، یعنی قاتل مقتول کی طرح۔ فجعلہم کعصف معقول، پس بنا دیا انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے واقعہ سب کو شاید آپ کو پتہ ہو، بس اس کی اجمالی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابرہہ یمن کا گورنر تھا، اس نے ایک گرجا گھر بنایا اس کے خانہ کعبہ کے مقابلے میں، کہ لوگ جو خانہ کعبہ حج کے لیے جاتے ہیں وہ ادھر آئیں، لیکن وہاں کوئی نہیں گیا، سارے لوگ پھر بھی خانہ کعبہ ہی جاتے تھے، تو اس نے اپنی فوج لے کے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور فوج لے کے چل بھی پڑا، لیکن خانہ کعبہ کی باؤنڈری سے باہر ہی، مکے کی باؤنڈری سے باہر ہی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جو پتھر مار رہے تھے انہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں سی تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، وہ گولیوں کا کام کرتی تھی، ان کے جسم میں سوراخ کرتی ہوئی چلی جاتی تھی، اور ساری کی ساری اتنی عالی شان فوج آئی تھی، ساری تباہ و برباد کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی انداز یہ اپنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں تھا، 30-40 سال پرانا واقعہ تھا، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی بری تدبیروں کو باطل نہیں بنا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پہ پرندے غول کے غول۔ ترمیہم، جو مار رہے تھے انہیں پکی مٹی کے پتھروں کے ساتھ۔ فجعلہم کعصف معقول، تو بنا دیا انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی ان کے جسم کے ایسے ٹکڑے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ایک پچکا سا ہوتا ہے نا، ایسی ان کی پوری فوج بن گئی۔ ایسی صورت ہے، قرآن پاک کا مقصد کبھی بھی کوئی واقعہ، کوئی کہانی بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ملنے والے جو اخلاقی سبق ہوتے ہیں نا، وہ ہم نے اصل میں دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے اہم جو آیت ہے نا، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی بری تدبیروں کو باطل نہیں بنا دیا۔
جب بھی کوئی بھی دعوت کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اس کے خلاف بہت سی خفیہ تدبیریں چل پڑتی ہیں جس کا اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو پتہ ہوتا ہے نا۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے نا، وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنَ الْجِبَالِ۔ وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی چالیں چل رہا تھا، اور ان کی چالیں بے شک ایسی ہی کیوں نہ ہوں جو پہاڑوں کو ہلا دیں، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی فوج، شان و شوکت کے ساتھ فوج آئی تھی حملہ کرنے، اور عرب کے پاس کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا سہارا کہ اس فوج کا کیسے مقابلہ کیا جائے، اور انہوں نے بھی اس وقت میں آ کے اللہ سے ہی مدد مانگی تھی۔ اللہ کے علاوہ سارے جو بت وغیرہ تھے ساروں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی تھی۔ تو ایک اور دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مصیبت دور کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ ناکامی دیکھو، آپ اپنے سامنے مشکلات دیکھو اور آپ کو کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو صرف ایک ہی حل بچتا ہے کہ اللہ سے بیٹھ کے دعا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل ایسی پریشانی آپ کی ختم کر دیتا ہے جیسے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ تھا سورت کا اخلاقی سبق، اور یہ تھی سورہ فیل۔ اچھا، اس کا تعلق سورہ قریش سے اس لیے تھا کہ جب اتنا بڑا لشکر تباہ ہوا ہاتھی والوں کا، تو پورے قریش کے دلوں عرب میں قریش کی عزت بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے جب بھی ان کے قافلے کہیں جایا کرتے تھے تو ان کی عزت کی جاتی تھی اور ان کو احترام کے ساتھ گزرنے دیا جاتا تھا، ان کے قافلے کی لوٹ مار نہیں کرتے تھے وہ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ قریش کی آخری آیت بتائی ہے نا، اپنی نعمت گنوائی ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور امن دیا ان کو خوف میں، وہ اسی چیز سے متعلق ہے۔ سورہ فیل کا اختتام ہوا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔